السلام علیکم ناظرین، شعور ہے زندگی میں خوش آمدید۔ خوش شائن بات ہے کہ آپ 3.5 سال حکومت کے پل صراط پر چلنے کے بعد بھی تازہ دم ہیں، اور آپ نے وزیر اعظم کے منصب سے علیحدہ ہوتے ہی اپوزیشن کے لیڈر کا کردار شروع کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جنون بے مثال ہے۔ سیاسی بصیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ وقفہ لیتے، خود احتسابی کرتے اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کے بعد نئے سیاسی سفر کا آغاز کرتے۔ آپ نے 2018 کی انتخابی مہم کے دوران عوام سے کچھ بنیادی نوعیت کے وعدے کیے تھے۔ آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کتنے وعدے پورے کر سکے اور جو نہیں کر سکے ان کی وجوہات کیا تھیں۔ آپ کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ مافیاز آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے رہے، بیوروکریسی اور عدالتوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا۔ پاکستان کی عوام سے آپ کا بنیادی اور تاریخی وعدہ یہ تھا کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور کڑا احتساب کر کے کرپٹ افراد سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے۔ آپ یہ وعدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ آپ کرپشن کے شک پر اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو فارغ بھی کرتے رہے، مگر کرپشن تسلسل کے ساتھ جاری رہی۔ آپ نے جن لوگوں کا کڑا احتساب کرنا تھا، آج وہ ایک بار پھر اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں۔ کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے اور عوام کو اعتماد میں لیں گے؟ آپ نے عوام کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی ایک بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ آپ نے ریاست کو قرضوں کی زنجیروں سے آزاد کرانے کا وعدہ کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے قرضے لینے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ آپ کے دور میں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ آپ میرٹ اور خود مختاری کی بنیاد پر پولیس کی تشکیل نو میں ناکام رہے۔ آپ کے دور اقتدار میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر ارشد حسین کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے بیوروکریسی اور اداروں کی اصلاحات کے لیے پیکیج تیار کیا، جس کی کابینہ نے منظوری بھی دی، مگر آپ ان پر عمل درآمد میں قاصر رہے۔ آپ کے دور میں اشیاء خوردونوش اور بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور عوام کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی اور گورنر ہاؤس کو چلڈرن پارک بنانے میں بھی ناکام رہے۔ بلا شک آپ نے کرونا وائرس کا مقابلہ 27 حکمت عملی سے کیا۔ احساس پروگرام اور صحت کارڈ، کسان کارڈ سے غریب عوام کی داد رسی بھی کی۔ آپ نے پاکستان کی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کے لیے دلیرانہ فیصلے کیے اور اسلامو فوبیا کا مقابلہ کیا۔ آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے بیرونی مداخلت کے کارڈ کو بڑی مہارت سے استعمال کیا، جس کی وجہ سے عوام میں آپ کے لیے ہمدردی کی لہر بھی پیدا ہوئی، جو عارضی ثابت ہوگی، اور آپ کی حکومت کو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی جانچا جائے گا۔ آپ ایک بار پھر قسمت آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو پہلے سے زیادہ ووٹ دیں گے۔ انتخابی میدان میں کودنے سے پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ جب آپ موجودہ انتخابی سیاسی نظام میں ایک بار ناکام ہو چکے ہیں، اسی نظام میں رہتے ہوئے آپ دوبارہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ نے جب چینی، آٹا اور کھاد کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مافیاز آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ بامعنی، بامقصد تبدیلی اور نئے پاکستان کی سوچ میں مخلص ہیں، تو آپ کو حکمرانی کے تجربات اور مشاہدات سے سبق سیکھتے ہوئے انتخابی سیاست کی بجائے انقلابی سیاست کی جانب آ جانا چاہیے، اور کھوکھلے نعروں اور الزام تراشیوں کی بجائے نوجوانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ آپ جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند ہیں،
پاکستان کے نوجوانوں کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان کی طاقت کو ایک بار پھر ضائع کرنے کی بجائے اپنی جد و جہد کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے عوام کے سامنے اعتراف کریں کہ اسٹیٹس کو کی حامی قوتوں نے آپ کو ناکام کیا ہے، لہٰذا دوبارہ اسی راستے پر چل کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اگر آزادی کی تحریک چلانی ہے تو انگریزوں کے نظام سے آزادی کی تحریک کا آغاز کریں۔ پاکستان کے عوام کو ایک انقلابی ایجنڈا دیں، اس ایجنڈے پر پوری قوم کو متحد کریں۔ نئے پاکستان کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی کے اصول پر انتخابات کرائے جائیں تاکہ بکاؤ الیکٹیبلز کو سیاسی نظام سے باہر نکالا جا سکے۔ امیدواروں کی اہلیت مقرر کی جائے، ان کی سکروٹنی کے لیے غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے، وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست کرایا جائے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کو جواب دہ ہونے کی بجائے عوام کو جواب دہ ہو تاکہ پاکستان کی سیاست سے ہارس ٹریڈنگ اور بلیک میلنگ کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے، صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، کرپشن کے خاتمے کے لیے سزائے موت رکھی جائے، عدل و انصاف کا نظام تبدیل کیا جائے، ججوں کا انتخاب میرٹ پر کرنے کے لیے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آپ انقلابی ایجنڈا طے کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کا آل پاکستان کنونشن منعقد کریں، جس میں تحریک انصاف کے پرانے نظریاتی کارکنوں کو بولنے کا موقع دیا جائے اور ان کی سفارشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انقلابی اور انتخابی ایجنڈا تیار کیا جائے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اندھی تقلید سے باہر نکلیں، خود احتسابی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کا بے لاگ تجزیہ کریں۔ تحریک انصاف کے کارکن اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو مجبور کریں کہ وہ کارکنوں سے ملاقات کر کے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ اگر تحریک انصاف کے کارکن بھی غلام اور مزارع بنے رہے تو پھر پاکستان کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ محترم عمران خان صاحب، 22 کروڑ عوام کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو بیدار اور باشعور کر کے پاکستان میں رائج انگریزوں کے سیاسی اور معاشی نظام کو بدل ڈالیں تاکہ آپ کا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا خواب پورا ہو سکے۔ آپ نے پاکستان کے نظام کو اندر سے دیکھ لیا ہے جو بڑا ظالمانہ اور سنگ دلانہ ہے، جسے ختم کیے بغیر پاکستان سے غربت اور جہالت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جس بالٹی کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں درجنوں سوراخ ہیں، اس بالٹی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کے حامی اور کارکن آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ حکمرانی کے تجربات اور مشاہدات سے سبق سیکھ کر مروجہ روایتی سیاست کے بجائے انقلابی سیاست کی جانب آ جائیں گے اور عوامی طاقت سے انقلاب برپا کر کے انقلابی ایجنڈے کو ریاست پر نافذ کریں گے۔ کیا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عوام کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ موجودہ نظام میں اگر آپ ایک بار پھر وزیر اعظم منتخب ہو جائیں تو آپ انتخابی وعدے پورے کر سکیں گے؟